امریکہ اور دنیا یمن کی نئی حیرت انگیز کارروائیوں کے منتظر ہے۔ انصاراللہ کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آ چکا ہے۔ سپاہ پاسداران کی جانب سے ہدف پر ٹھیک نشانہ لگانے والے میزائلوں کے شہر کی رونمائی کی گئی ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس کے اندر اس شہر کو دیکھا جا سکتا ہے، میزائلوں کے اس شہر کو۔ یمنی مسلح افواج کا صہیونی اور امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرون سے حملہ۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ ایک نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائی فورس نے ہدف کا درست نشانہ لگانے والے میزائلوں کے بڑے ذخیرے کی رونمائی کی ہے، اور مزید تفصیلات کے مطابق سپاہ کی فضائی اور خلائی فورس نے بیلسٹک میزائلوں خیبر شکن، حاج قاسم، عماد، سجیل، قدر اور کروز میزائل، پاوا، ایچ اور ایک بڑے ذخیرے کو اپنے میزائل شہر میں عوام کے سامنے ناظرین وہ پیش کر دیا ہے، اور ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے، جو کہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ میزائلوں کے اس شہر کی ویڈیو، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے یمنی فوج کی جانب سے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا جائے گا امریکہ کو اور صہیونی فورسز کو۔ ناظرین، یمنی فوج نے امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں کو بحیرہ احمر میں پھر نشانہ بھی بنایا۔ یمنی فوج کی جانب سے ایک بیان جاری کیا جاتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ اس آپریشن کا بنیادی ہدف امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ٹرومن تھا جو یمن پر حملوں میں مسلسل ملوث رہا۔ اور پھر یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بھی اعلان کیا کہ امریکی جارحیت کے جواب میں ہم نے طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ٹرومن کو نشانہ بنایا ہے، اور جب تک غزہ پر حملے بند نہیں ہوتے ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ناظرین، ایک اور بیان دیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ڈرون یونٹ نے مقبوضہ یافا میں کئی اسرائیلی فوجی اہداف پر کامیاب حملے کیے، یعنی کہ ایک جانب بحری جہازوں پر حملے کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب صہیونی فورسز کے اوپر بھی کامیاب حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں یمنی حوثیوں کی جانب سے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کارروائی کامیابی سے اپنے انجام کو بھی پہنچی ہے۔ یمنی مسلح افواج جارحیت کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے، اس عزم کا اظہار کیا جاتا ہے ان کی جانب سے۔ اور پھر یمنی مفاہمتی تنظیم انصاراللہ کے سینئر رہنما علی القحوم کی جانب سے بیان سامنے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یمنی قوم کے کردار اور گفتار میں کوئی تضاد نہیں۔ امریکہ سمیت پوری دنیا کو یمن کی جانب سے نئی حیرت انگیز کارروائیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یمنی جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور مزید کہتے ہیں کہ یمن اپنی جو سید عبد المالک حوثی کی زیر قیادت فلسطین کی حمایت کے لیے پرعزم ہے اور اپنی کارروائیاں وہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، انصاراللہ کے اعلیٰ عہدیدار نے مزید کہا کہ آج شناخت کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اس جنگ میں جو پیچھے ہٹے گا اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی، خاص طور پر عرب ممالک کے لیے اس کے نتائج زیادہ سنگین ہوں گے۔ اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ کا ایک منصوبہ ہے جس کا مقصد پوری اسلامی امت کی شناخت، تاریخ، مذہب، تہذیب، عظمت اور اس کے مستقبل کو ختم کرنا ہے۔ اب ناظرین، واضح ہے کہ فلسطینی عوام کی حمایت اور پشپناہی کے تحت یمنی فوج نے مقبوضہ یافا تل ابیب میں واقع بین گوریان ایئرپورٹ کو ذوالفقار بیلسٹک میزائلز اور فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد ناظرین ان کی کارروائیاں مسلسل جاری ہے۔ ایک جانب وہ بحری اڈوں پر، بحری بیڑوں پر حملے کرے تو دوسری جانب یہ مزاحمت کا سلسلہ صرف امریکی بحری جہازوں پر نہیں بلکہ اسرائیل کے اوپر بھی جاری ہے۔ اگر اپڈیٹ کی بات کی جائے ناظرین، اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، جس کے نتیجے میں افسوس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ 7 بچوں سمیت مزید 30 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور ایک تنظیم ہے وہاں پر سیو دی چلڈرن، ان کے مطابق اسرائیلی بمباری سے ایک ہفتے میں 270 سے زائد بچے ناظرین شہید ہو گئے ہیں، جبکہ حالیہ حملوں میں 7 بچوں سمیت مزید 30 فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو جبالیہ کا علاقہ خالی کرنے کا بھی ناظرین حکم دے دیا، جس کے بعد ہزاروں تباہ حال فلسطینی دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ادھر حماس نے عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا مطالبہ کیا، اور یہ احتجاج جاری ہیں۔ اگر آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں احتجاج جاری ہے، اگر آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں احتجاج جاری ہے، برطانیہ کے اندر دیکھ لیں احتجاج جاری ہے، اور دوسری جانب ناظرین اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے، اور ساتھ ہی یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور صرف ایک بات کی جا رہی ہے عوام کی جانب سے کہ نیتن یاہو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، نیتن یاہو اس کرسی کی لالچ میں، نیتن یاہو مغرب کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، یہ جمہوریت سے آمریت کی طرف ملک کو دھکیل رہا ہے نیتن یاہو، اور صرف اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے۔ لہٰذا نیتن یاہو کے خلاف بھی احتجاج جاری ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پھر ان کی سڑکیں ہوں۔ سڑکوں پر عام عوام پلے کارڈز لے کر، بینرز لے کر نیتن یاہو کے خلاف
مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں۔ ناظرین، فلسطینی صحافی انس الشریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ساتھی حسام کے ہمراہ ایک تصویر شیئر کی ہے اور بتایا کہ یہ حسام کا آخری پیغام تھا۔ وہی فلسطینی مجاہد جس کو شہید کر دیا گیا ہے، وہی فلسطینی صحافی جس کو شہید کر دیا گیا اپنے اس عزم کو اور اپنے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے نتیجے میں، جس کے لیے اس نے اسرائیل کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے واضح طور پر دکھایا، ان کا ناپاک چہرہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا۔ یہ 23 سالہ جو ہے حسام شبات نے اپنی زندگی میں ہی پیشگوئی کر دی تھی کہ وہ اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کر کے شہید کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، 23 سالہ فلسطینی صحافی جس نے خط میں اپنی شہادت کی پیشگوئی کر دی تھی، خط میں مزید کیا لکھا تھا، مزید وہ آپ کو بتاتے چلیں گے، اور ان کے جو آخری الفاظ تھے اگر ان کا ہم آپ کو بتائیں تو اپنے آخری پیغام میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اسرائیلی قابض افواج کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا ہے۔ جب میں یہاں پر آیا تھا اور یہ سب جب شروع ہوا تھا، میں صرف 21 سال کا تھا اور ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا جس کے خواب کچھ اور ہی تھے۔ حسام شبات نے کہا کہ گزشتہ 18 مہینوں سے میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں نے لمحہ بلمحہ شمالی غزہ کی ہولناکیوں کو دستاویزی شکل دی، دنیا کو وہ سچ دکھانے کا عزم کیا جس کو انہوں نے یعنی اسرائیل نے دفن کرنے کی کوشش کی۔ میں فٹ پاتھوں پر، سکولوں پر، خیموں میں، جہاں بھی جگہ ملتی وہاں سوتا تھا۔ ہر دن بقا کی جنگ تھی، میں نے مہینوں تک بھوک برداشت کی، پھر بھی میں نے اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے آخری پیغام میں مزید کہا کہ خدا کی قسم میں نے بطور صحافی اپنا فرض ادا کیا، میں نے سچائی دکھانے کے لیے اپنا سب کچھ خطرے میں ڈالا اور آخر کار مجھے آرام نصیب ہوا، وہ آرام جس کے بارے میں گزشتہ 18 مہینوں سے نہیں جانتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ سرزمین فلسطین ہماری ہے اور اس کا دفاع کرتے ہوئے اور اس کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جان دینا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ میں اب آپ سے یہ کہوں گا کہ غزہ کے بارے میں بات کرنا بند نہیں کریں، دنیا کو اس سے منہ موڑنے نہ دیں، لڑتے رہو، اپنی کہانیاں سناتے رہو تب تک جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا۔ ناظرین، آخری اور بڑی خبر کی بات کی جائے اس آخری لیٹر کے بعد تو وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے گزشتہ دنوں غزہ میں اپنے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا ذمہ دار جو ہے وہ اسرائیل کو ٹھہرا دیا ہے۔ مطلب اب اقوام متحدہ بھی بیانات سامنے دے رہا ہے، بالکل پوری دنیا کے سامنے دے رہا ہے اور ان کا ناپاک چہرہ، ان کے ناپاک عزائم کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، سوال وہیں کا وہی ہے، عملی اقدامات کب ہوں گے؟ گزشتہ ہفتے ناظرین غزہ کے علاقے دیر البلح میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پر مبینہ طور پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا ایک غیر ملکی اہلکار ہلاک ہو جاتے ہیں اور 5 دیگر جو ہے وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دیر البلح میں اقوام متحدہ کی کسی بھی عمارت پر حملے کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میڈیا ادارے غیر مصدقہ رپورٹس پر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن ناظرین، اب کی اگر بات کی جائے تو اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر غزہ میں اپنی عمارت پر حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ناظرین، اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں گزشتہ ہفتے ہیڈ کوارٹر پر ہونے والا حملہ جس میں ایک ملازم ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے، اسرائیلی ٹینک کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اور یہ جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہیں ان کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے کہا کہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر 19 مارچ کو دیر البلح میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنانے والے حملے اسرائیلی ٹینکس کی جانب سے کیے گئے تھے۔ اور یہ بیان ناظرین ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے کہ جب اقوام متحدہ نے فلسطینی علاقے میں اپنے غیر ملکی عملے کو عارضی طور پر کم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی عملی اقدامات کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا ان تمام تر مظالم کے خلاف جن کی وجہ سے اب ان کے اہلکار اقوام متحدہ کے بھی محفوظ نہیں ہے؟ معصوم فلسطینیوں کو تو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی تو نسل کشی کر رہے ہیں، لیکن کیا اب اقوام متحدہ اپنے لوگوں کی ان ہلاکتوں پر خاموش بیٹھے گی؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔